بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بالی ووڈ کے بڑے اداکار عرفان خان، جنہوں نے بڑے لیول پر فلم انڈسٹری میں نام کمایا، یہ ایک بڑے خطرناک مرض کا شکار تھے جسے نیورو انڈوکرائن ٹیومر کہا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے ان کو ICU میں ایڈمٹ کیا گیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ ایک عجیب بات جس پر آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو وہ یہ ہے کہ فلمی دنیا میں اکثر لوگ، چاہے وہ گلوکار ہوں یا اداکار ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی مرض کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کا اصل سبب ہے ڈپریشن۔ امریکہ میں اتنے لوگ ٹریفک حادثات سے نہیں مرتے جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور اس خودکشی کا سبب ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن مایوسی کی ایک خطرناک سٹیج ہے جہاں پہنچ کر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی یا کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس دولت، شہرت اور وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جس کا عام آدمی صرف خواب ہی دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، دراصل نیکی بدی کی پہچان کی صلاحیت خداداد ہوتی ہے، جسے ضمیر کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر گناہوں کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اندر کا شعور بڑھ جاتا ہے، جسے دبانے کی مسلسل کوشش میں وہ منشیات یا ڈپریشن کی ادویات کا سہارا لیتا ہے، اور یہ ادویات، یہ منشیات بہت سے جسمانی امراض کو جنم دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلم انڈسٹری کا ہر مشہور اداکار کسی نہ کسی پیچیدہ مرض کا شکار ہے۔ یہ جو ہمیں سکرین پر چمکتی دنیا نظر آتی ہے، دراصل یہ دھوکہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک اندھیری دنیا اور سیاہ رات کے سوا کچھ نہیں، جہاں ڈپریشن اور مایوسی ہی مایوسی ہے۔ جس دلدل میں وہ خود دھنس چکے ہیں، ہمیں اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی فلموں، گانوں اور ڈراموں کا جتنا شوقین ہوگا، اتنا ہی وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، کیونکہ خوابوں میں جینا انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حقیقت اور فلم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فلم اور حقیقت میں فرق جان کر جینا چاہیے۔ ڈپریشن کی وجہ مایوسی ہے۔ آخر ان فلمی لوگوں کو کیا مایوسی ہے؟ دراصل یہ مصنوعی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بیماریاں چھپاتے ہیں۔ یہ ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے اندر کے خوف کو چھپاتے ہیں کہ کہیں میری فلم فلاپ نہ ہو جائے، کہیں میں اپنا مقام نہ کھو دوں، کہیں میرے عروج کو زوال نہ ہو جائے۔ ہمیں جو زندگی فلموں میں دکھائی جاتی ہے وہ دھوکہ ہے۔ یہ خود بھی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی مشہور واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ فلاں اداکارہ نے خودکشی کر لی اور فلاں اداکارہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ محترم ناظرین، انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار نے کبھی خودکشی کی یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوا؟ یقیناً نہیں۔ دراصل یہ تمام جاندار اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں۔ بندہ جتنا چالاک ہوگا اتنا ہی وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اچھی بات ہے، مگر اللہ کے بھروسے پر جینا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ہمیں زندگی کا سکون بھی عطا کرتا ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ مل جائے۔ کامیابی کیا ہے اور حقیقی سکون کیا ہے، یہ لوگ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان نے کہا تھا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، سکون اللہ کی کتاب کی تلاوت میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، سکون نماز میں ہے۔ ایسی نماز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ہر خیال سے آزاد ہو کر جب ہم دن رات میں 5 بار نماز ادا کریں اور پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر اذکار اور دعا کریں، تو پھر ہم اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنے گناہوں کا بوجھ اتار کر یقیناً خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ کاش اس بے سکون بستی کو، جسے لوگ فلم انڈسٹری کا نام دیتے ہیں، اس کے باسیوں کو کوئی بتا دے کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، احباب کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔